السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ وقال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه۔ محترم بزرگوں اور دوستو، بحیثیت ایک اسلامی طالب علم کے اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس وقت میں پوری دنیا کے اندر اور اس پورے ملک کے اندر ایک بات موضوع بحث بنی ہوئی ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سا موضوع ہے جو سب کے درمیان زیر بحث ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ آج ایک بات پر پوری دنیا میں چرچا ہے، گفتگو ہے، فکر ہے، پریشانی ہے۔ آپ اس موضوع کو جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے غافل ہیں۔ ہم اپنے دنیاوی مشاغل میں اس قدر منہمک ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگی، اپنے آخرت کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنے دن اور رات کا بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو اپنی خوشی اور غم کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم تو بس جیتے ہیں کھانے کے لیے اور کھاتے ہیں جینے کے لیے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں۔ آج ہم اسی موضوع کو چھیڑ رہے ہیں جس موضوع کو سب نے بھلا دیا ہے۔ وہ موضوع ہے ہماری مسجدیں۔ اور یہ کہنا غلط ہوگا کہ ہماری مسجدیں، اس لیے کہ مسجدیں تو وہ جگہ ہیں، مسجدیں تو وہ مقام ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کیا ہے۔ ان المساجد للہ، انا بے شک تاکید کا لفظ ہے، مساجد جمع ہے مسجد کی، ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر الف لام ڈال کر ساری مسجدوں کو، چھوٹی بڑی، اس ملک کی اس ملک کی ساری مسجدوں کو اللہ نے جمع کر کے فرمایا کہ ساری مسجدیں، بے شک ساری مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے ہیں۔ اس کو ہم نے الگ الگ نام دیا ہے، ہماری مسجدیں ہیں، دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں، سنیوں کی مسجدیں ہیں، شیعوں کی مسجدیں ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج مسجد کے موضوع پر کچھ باتیں سماعت فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑی عظیم الشان انعام کا وعدہ ہے۔ آپ کو، ہم کو، سب کو انعام چاہیے۔ کون سا انعام؟ ہمیں پیسہ چاہیے،
ہمارا کان کھڑا ہو گیا کہ اللہ ہمارے نام کتنا لاکھ روپیہ بھیجنے والے ہیں۔ یہ کوئی انعام ہے، پیسہ کوئی انعام ہے، دنیا کی چیزیں کوئی انعام ہیں۔ آپ پیسوں سے جن چیزوں کو خرید کر منہ میں ڈالتے ہیں تھوڑی دیر میں پخانہ بنتی ہے، یہ کوئی انعام نہیں ہے۔ انعام یہ ہے کہ ہم دنیا میں انسان بن جائیں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا تھا، ہم اپنی بدعمالیوں سے جانور بن چکے ہیں، ہم اپنے بدعمالیوں سے درندے بن چکے ہیں، ہم اپنی شرارت سے سانپ اور بچھو بن چکے ہیں۔ ہماری ذات سے کسی کو نفع نہیں پہنچ رہا ہے، ہماری زندگی صرف دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ انعام تو یہ ہے کہ انسان بن جائے، اور یہ 60 سال 70 سال 100 سال کی زندگی کٹ جائے اور وہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ بن جائے، اسی کو انعام کہتے ہیں۔ کہ ہمیں 60 سال 70 سال میں کیا مل جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں جنت مل جائے، وہاں خوشی مل جائے، وہاں تکلیف نہ ہو، وہاں اللہ کی ناراضگی کا سامنا نہ ہو، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رسوائی کا معاملہ نہ ہو، کامیابی اس کو کہتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے اسی انعام کا وعدہ فرمایا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ جنہوں نے مسجد کو آباد کیا، اور مسجد کو آباد کرنے والوں کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر ایک نہیں کر سکتا مسجد کو آباد۔ اللہ کے گھر کو وہی آباد کرتا ہے جس کے اندر یہ صفات ہوتے ہیں، یہ خصوصیات ہوتے ہیں کہ اس کا ایمان اللہ کی ذات واحد پر ہوتا ہے۔ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہوتا ہے، آخرت پر یقین ہوتا ہے، نماز زندگی میں نہیں چھوٹتی ہے، مال ہے تو زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اور دنیا کی زندگی میں وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ بہت جلد وہ ان لوگوں میں ہوگا جن کے لیے اللہ نے ہدایت کا پروانہ لکھا ہے، ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں اللہ شامل فرمائے۔ یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ نہیں ہے کہ ہدایت مل جائے۔ مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا اگر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے مسجد تعمیر کر دی، چھوٹی یا بڑی، یا تعمیر شدہ مسجدوں کی مرمت کرا دی، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک بہترین مکان عطا فرمائیں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اپنے محبوب آقا نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج نبوت کو کہ آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو سب سے پہلے اس بات کی فکر فرمایا کہ یہاں مسجد بنے۔ کہاں؟ مدینہ منورہ میں۔ ابھی آپ آبادی میں نہیں گئے ہیں، ثنیۃ الوداع کے جھاڑی سے نکل کر ابھی کھلی جگہ پر آئے ہیں جہاں کھجوروں کے باغ تھے، اور وہاں مدینہ منورہ کے لوگ اللہ کے نبی کے استقبال میں جمع ہو گئے تھے، تو وہاں چند دنوں قیام فرمایا، تو فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کر لو۔ حالانکہ مدینہ منورہ میں اس وقت میں مسلمان گنتی کے تھے، مسلمان چند افراد تھے گنتی کے، ابھی تو پورے طور پر اسلام وہاں آیا ہی نہیں تھا۔ وہ چند مسلمان جو مکہ مکرمہ حج کرنے گئے تھے، اور رات کے وقت میں اندھیرے میں مکہ مکرمہ سے دور منا کی وادی میں پہاڑوں کے بیچ میں بیٹھ کر سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا تھا، اور ان کے
وہاں سامنے ایمان لائے تھے، وہی چند افراد تھے مدینہ منورہ میں، اور باقی پوری آبادی یہودیوں کی تھی، پوری آبادی یہودیوں کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ حاضر، تو پھر دیر کس بات کی؟ پتھروں کو اکٹھا کرو۔ صحابہ دوڑے، جن سے جتنا بڑا پتھر اٹھ سکا اٹھا کر کے دور دراز جو پتھر بکھرے ہوئے تھے لالا کے جمع کرنا شروع کر دیا۔ خود اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے نبی، ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر اٹھا کر لانے لگے، اور پھر پتھر کو پتھر کے اوپر رکھنے لگے اور اس میں مٹی کا گارا وارا ڈالنے لگے۔ صحابہ کرام نے درخواست کیا کہ آقا آپ تو آرام فرمائیے سائے میں، ہم تو ہیں اس کام کے لیے، مسجد تعمیر کر لیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ مسجد کی تعمیر میں جو تمہارا ارادہ، جو ثواب کی نیت ہے، میں بھی ثواب کا محتاج ہوں، مجھے بھی ثواب چاہیے۔ امت کو بتا دیا کہ مسجد کی تعمیر وہ کام ہے جس میں اللہ کے نبی بنفس نفیس شریک ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں اس سے بے نیاز نہیں ہوں، مجھے بھی ثواب چاہیے، اور مسجد کی تعمیر پر جو ثواب ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ملے، اس لیے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شامل ہوئے۔ یہ درس دینا تھا امت کو کہ مسجدوں سے تمہارا کتنا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ مسجدوں سے تعلق صرف دنیا کے لیے نہیں کہ اس سے ہمیں دنیا مل جائے، یہ مقصد ہے ہی نہیں مسجد کا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء کی تعمیر فرمائی اور فرما کر وہاں سے جب آبادی کی طرف تشریف لے گئے، مدینہ منورہ کی بستی کی طرف، وہاں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے سب سے پہلا کام جو کیا ہے وہ مسجد کی تعمیر کر دیا۔ حالانکہ وہاں پر لوگ رہتے تھے کچے پکے مکانوں میں، جیسا بھی مکان میسر تھا رہتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں بحیثیت مہمان قیام کروا لیا۔ لیکن اللہ کے نبی اپنی امت کو یہ درس دینا چاہتے تھے کہ سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہماری پسند ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، لیکن غیر کی زمین پر نہیں، زبردستی کی زمین پر نہیں، قبضے کی زمین پر نہیں۔ ابو بکر معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، پتہ کرو، جہاں میری اونٹنی قصوہ بیٹھی ہے پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، اسی جگہ پر مسجد کی تعمیر ہونی چاہیے۔ معلوم کیا گیا کہ وہ فلاں قبیلے کے دونوں بچوں کی ہے جو یتیم ہیں۔ وہ آ گئے، حضور ہماری خوش قسمتی ہوگی اگر یہ زمین مسجد کے لیے قبول کر لیا جائے۔ حضور نے فرمایا اس کی قیمت لو، تاکہ میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ ہماری امت کہیں بھی روئے زمین پر کوئی مسجد قبضہ کی ہوئی، نہ سرکاری نہ پرائیویٹ زمین پر مسجد کی تعمیر کرے گی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج امت اس بات پر قائم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان اپنے مکان کے لیے زمین کو قبضہ کر لے، سرکاری یا غیر سرکاری کیسی بھی زمین کو، لیکن کوئی مسلمان اللہ کے گھر کے لیے کوئی زمین ناجائز طریقے پر کسی سے کبھی نہیں لیا ہے اور کبھی نہیں لے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ اس سے ہماری نماز کا تعلق ہے، اس سے ہمارے آخرت کا معاملہ وابستہ ہے۔ اگر ناجائز زمین پر مسجد بن جائے گی تو ہماری نماز کدھر ہوگی؟ وہ آپ نے ایک فقہ کا لطیفہ سنا ہوگا، شاید، میں نہیں چاہتا ہوں کہ موضوع بدل جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن اب بات ذہن میں آ گئی۔ یہ اتنا پاکیزہ دین ہے، اس کو بتانے کے لیے کہ ایک جگہ کوئی مسلمان بیٹھا تھا،
نماز پڑھ رہا تھا اور وہیں پر اس کو کوئی عورت مل گئی جو شادی کی ضرورت مند تھی. اس نے شادی بھی کر لیا، نکاح بھی کر لیا اس سے گواہوں کی موجودگی میں، اور وہاں پر جماعت سے نماز بھی پڑھ لی. اتنے میں کوئی مسلمان وہاں آ ٹپکا. اس کے آتے ہی ان سب کی نماز بھی ہوا ہو گئی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی پڑ گئی. نہ جھگڑا نہ فساد، نہ بات نہ چیت، بس وہ ایک آدمی آیا اور ابھی تازہ نکاح ہوا تھا، اس کو طلاق پڑ گیا، خود بخود طلاق پڑ گیا. اور جن لوگوں نے ابھی جماعت سے وہاں پر نماز پڑھی تھی ان کی نماز بھی ختم ہو گئی. نماز دہرائی ہے. کیا مسئلہ ہوا؟ یہ معمہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. یہ معمہ یہ ہے کہ وہ زمین کسی اور آدمی کی تھی جہاں پر چند مسلمانوں نے اکٹھا ہو کر نماز پڑھ لیا تھا، اور وہ عورت کسی کی بیوی تھی جس کا شوہر غائب تھا، بہت دنوں سے نہیں مل پا رہا تھا. اب وہ مجبور ہو گئی. اب اس کے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ اپنا نکاح کسی سے کر لے، اور اس نے بھلا آدمی دیکھ کر وہیں پر سب کے سامنے نکاح کر لیا. اور اس کے بعد وہ میاں جی آ گئے جن کی وہ زمین تھی اور جن کی وہ بیوی تھی. جب وہ میاں جی آ گئے اور بیوی نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ میرا گمشدہ شوہر ہے، تو شوہر جب مل گیا تو کوئی دوسرے کی تو کوئی گنجائش نہیں، اس کو تو طلاق ہونا ہی ہے. فوراً طلاق ہو گئی، بغیر طلاق دیے ہوئے اس کا شوہر مل گیا. یہی ہے فقہ کا مسئلہ. اور نماز کیوں خراب ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ زمین اسی آدمی کی تھی، اس نے ان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیا تھا. تو کسی کی زمین پر بغیر اجازت نماز پڑھ لینے سے نماز نہیں ہوتی. یہ ہے فقہ کا مسئلہ. اتنا نازک ہے ہمارے شریعت کا مسئلہ. دیکھیے وہ الگ بات ہے کہ کہیں کسی کی زمین پر کسی کی دکان پر کوئی نماز پڑھ لے اور اس یقین کے ساتھ نماز پڑھ لے کہ وہ منع نہیں کرے گا تو نماز ہو جائے گی. لیکن اگر وہ منع کر دے گا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ مسلمان رہے یا غیر مسلم. ہم جانتے ہیں اپنے شریعت کے مسئلے کو، تو بھلا کوئی مسلمان کہیں کسی کی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لے گا، اس کی نماز ہوگی؟ ایسا تو کبھی مسلمان تصور ہی نہیں کر سکتا. لیکن یہی ایک موضوع ہے آج پورے ملک کے اندر. جو موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان بن جائے، انسان بھوکا ہے اسے کھانا مل جائے، نوجوان بے روزگار ہے اسے کام مل جائے، تعلیم کے بغیر یہ قوم جاہل جانور بن رہی ہے اسے تعلیم مل جائے، دواؤں کے بغیر یہ مر رہے ہیں گھٹ گھٹ کے ان کو دوائیں مل جائیں، مکانوں کے بغیر یہ سسک رہے ہیں بلک رہے ہیں ان کو سایہ مل جائے. کوئی فکر نہیں ہے. فکر صرف ایک ہے کہ فلاں مسجد اور فلاں مسجد اور فلاں مسجد اس کو ہم پھر سے مندر بنا دیں اور ان کی مسجد کو قبضہ کر لیں، اور انہوں نے ناجائز. بس یہی ایک موضوع ہے، اور صرف اس ملک کے اندر نہیں ہے، یہ موضوع پوری دنیا میں زیر بحث ہے. شاید ہم مسلمانوں میں یہ موضوع نہ ہو، لیکن غیروں میں تو یہ موضوع ہے. نیچے کے کورٹ سے لے کر اعلیٰ کورٹ تک، عدالت عظمیٰ تک سب ایک ہی موضوع پر بحث کر رہے ہیں، ایک ہی موضوع پر سب کچھ ہو رہا ہے. باقی سارے معاملات پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں. معاملہ صرف ایک مسجدوں کا معاملہ. ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب یہ آگ جو وہاں جل رہی ہے وہ آگ ابھی دیر میں آئے گی، جب آ جائے گی ہمارے گیٹ پر تو ہم جاگ جائیں گے. ہم تو اسی انتظار میں بیٹھے ہیں. مگر آگ تو آئے گی. یہ آگ ویسی نہیں ہے جو وہیں کہ وہیں دب جائے گی. ایک دم لکھ لیجئے جو کہہ رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے، لکھ لیجئے یہ آگ تو آئے گی. میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ بکرا کب تک خیر منائے گا. آج بڑی تعریف ہو رہی ہے، ہم بھی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے ابھی سنبھال رکھا ہے اپنے اسٹیٹ کو.
لیکن وہ آگے چل کے بے بس ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم سب کی ناسمجھی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوگا۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ہم سب کی ناسمجھی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہم نے کبھی اپنے دین کو پورے طور پر سمجھا ہی نہیں۔ یہ مسجدیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس قوم کو، ایمان والوں کو، ان مساجد کے عطا فرمانے کا، ان کے احکامات قرآن پاک میں جا بجا آئے ہیں، کیسی ہونی چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے، یہ سارے مسائل بتائے گئے نہیں قرآن میں، اور احادیث تو بھری پڑی ہیں مسجدوں کے احکام سے۔ مگر ہم تو مسجدوں کا مسئلہ صرف جھنڈی منڈی جانتے ہیں، جو جتنا زیادہ بتی لگا دے وہ مسجد زیادہ اچھی ہے، جو جتنا زیادہ جھالر لگا دے وہ مسجد زیادہ اچھی، وہاں کے مسلمان اچھے ہیں۔ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انما یامرو کا لفظ فرمایا کہ جو مسجدوں کو آباد کر دے، مسجدیں باہر سے آباد نہیں ہوتی، مسجدیں کہاں آباد ہوتی ہیں؟ اندر میں۔ اگر اندر میں سجدہ کرنے والے نہ ہوں، مسجدوں کے باہر آپ سونا جڑ دیجئے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ مسجدیں تو اندر میں آباد ہوں گی۔ مسجدیں تو وہ مقامات ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کو حکم فرمایا کہ مسجدوں کے اندر جھاڑو لگاؤ، مسجدوں کے اندر صفائی کرو۔ نبیوں کو، اور نبیوں میں بھی نبیوں کے باپ اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو براہ راست حکم فرمایا، اور قرآن پاک میں موجود ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے گھر کو، بیتیہ، میرے گھر کو، اللہ کا گھر کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام۔ میرے گھر کو پاک کرو ان لوگوں کے لیے جو آنے والے ہیں حج کرنے کے لیے، جو یہاں ٹھہریں گے، جو رکوع کریں گے، جو سجدے کریں گے، ان کے لیے مسجدوں کو پاک کرو، صاف کرو۔ تو پاک صاف کون چیز سے کیا جاتا ہے نہیں معلوم ہے؟ جھاڑو سے پاک کیا جاتا ہے۔ اپنے نبیوں کو، اپنے خلیل کو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں میرے گھر میں جھاڑو لگاؤ۔ ہم نے آپ نے کیا مزاج بنایا ہے؟ ہمیں مکان، ہمیں حصہ چاہیے، ہمیں مسجد کی کرسی چاہیے، ہمیں مسجد کا کمرہ چاہیے، ہمیں مسجد کی دکان چاہیے۔ اور اللہ اپنے نبی کو حکم فرما رہے ہیں مسجد میں جھاڑو لگاؤ۔ میں ترجمہ اپنی طرف سے کر رہا ہوں، جھاڑو لگانا طاہرہ کا مطلب نہیں ہوتا، مگر مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد کو پاک کرو۔ کس چیز سے پاک ہوتا ہے؟ وہاں کوئی پاخانہ نہیں تھا، گرد غبار ہوگا، نمازیوں کو تکلیف ہوگی، تو اپنے نبی کو حکم فرما ان طہر، پاک کرو ہماری مسجد کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے نبیوں کو حکم ہو رہا۔ مسجدوں کی تعمیر کا مقصد کیا ہے؟ صرف رکوع کرنا، صرف سجدہ کرنا؟ بالکل نہیں۔ مسجدوں کی تعمیر پر اللہ اتنا زور لگا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر مسجدوں کی تعمیر میں اپنی صلاحیتوں کا استعمال فرما رہے ہیں، امت کو یہ بتانے کے لیے کہ امت، ہماری امت کا اجتماع مسجدوں میں ہوگا، ورنہ مسجدوں سے اگر یہ نکل جائیں گے تو یہ امت کبھی مجتمع ہو نہیں سکتی۔ اس امت کا جوڑ ان کے گھروں میں نہیں ہوگا، اس امت کا جوڑ کسی میدان کے جلسوں میں نہیں ہوگا، اس امت کا جوڑ سڑکوں پر کہیں بھی نہیں ہوگا، اس امت کا جوڑ اگر کہیں ہوگا تو مسجدوں میں ہوگا۔ ورنہ اللہ قانون بنا دیتے کہ روز ہر مہینہ گاندھی میدان میں 1 لاکھ آدمی جمع ہو تو جھک مار کے ہمیں جمع ہونا پڑتا۔ اللہ نے امت کو اتنی تکلیف میں نہیں ڈالا، فرمایا مسجدوں کو بنا لو جہاں تمہاری آبادی ہو۔ دیکھیے مسجدوں کے درجات دیکھیے، اپنی آبادی کی چھوٹی مسجد ہے نا، 10-20 گھر کی آبادی ہے تو ایک چھوٹی سی مسجد، تاکہ 10-20 گھر کے مسلمان اس جگہ جمع ہو جائیں اور روزانہ 5 وقت جمع ہوا کریں، چھوٹی سی مسجد بنا لو۔
فرمایا لیکن کام پھر بھی نہیں چلے گا، آپ کو ہفتے میں ایک بڑا اجتماع کرنا ہوگا، تو ہر شہر میں کچھ مسجدیں بڑی ہونی چاہیے جن کو جامع مسجد کہا جاتا ہے۔ جامع مسجد کا مطلب سب کو جمع کرنے والی مسجد، جو 10-20 محلے کے مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، مقصد ہے اکٹھا ہونا۔ وہ چھوٹا چھوٹا اجتماع، 5 وقتہ والا اجتماع، 10-20 آدمی کا اجتماع، اسی پر بھی کام نہیں بنتا۔ آپ کا ایک بڑا اجتماع ہفتے میں ایک دن ہونا چاہیے، اس کے لیے جامع مسجد کا وجود آیا۔ اس کے بعد فرمایا ابھی بھی نہیں، ہم اور بڑا اجتماع دیکھنا چاہتے ہیں ایمان والوں کا۔ فرمایا عید اور بقرعید میں سال میں 2 موقع پر آپ اور بڑا اجتماع کر کے دکھلاؤ، کھلے میدان میں آؤ۔ یہ نہیں فرمایا اپنی اپنی مسجدوں میں عید کی نماز پڑھ لو، فرمایا عیدین سال میں 2 دن آپ کو کھلے میدان میں آ کر پورے شہر کے لوگوں کا اجتماع ہونا چاہیے۔ وہاں پر اپنی اپنی مسجد نہیں چلے گی، وہاں پر اپنا اپنا محلہ نہیں چلے گا، وہاں پر اپنی جامع مسجد بھی نہیں چلے گی، وہاں شیعہ سنی اگڑم بگڑم کی مسجد بھی نہیں چلے گی، وہاں تو سب ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے آؤ، اللہ فرشتوں کو دکھلائیں گے کہ دیکھو یہ ہیں میرے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، دیکھو سب بھید بھاؤ مٹا دیا انہوں نے۔ ہم روزانہ ان کو پریکٹس کرا رہے تھے، نواب صاحب مسجد میں آئیے، رکشہ والے مسجد میں آئیے، ٹھیلا والے مسجد میں آئیے، جوتا ٹانکنے والے مسجد میں آئیے، مزدوری کرنے والے، اور سب مسجد میں آتے تھے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود یار، بادشاہ بھی، وزیر بھی، ملازم بھی، نوکر بھی، چاکر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سید بھی، سنی بھی، انصاری بھی، سب ایک صف میں کھڑے ہو گئے۔ روزانہ 5 وقت کی پریکٹس ہوتی رہی۔ فرشتوں دیکھ لو، اسی پریکٹس کا نتیجہ ہے کہ آج سال میں 1 دن 2 دن یہ کھلے میدان میں آ کر دکھلا رہے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، سب ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اللہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ مقصد ہے نا اجتماعیت۔ فرمایا ابھی بھی گاڑی نہیں چلے گی، ہم تو اس سے بڑا اجتماع دیکھنا چاہتے ہیں۔ فرمایا زندگی میں ایک بار مانگو اللہ سے کہ اللہ تم کو اپنے گھر میں مسجد حرام میں پہنچا دے، ہم تو وہ اجتماع دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر جب وہاں تم پہنچو گے تو اللہ تعالیٰ مارے خوشی کے فرشتوں کے سامنے فخر فرمائیں گے کہ دیکھو میرے کلمہ پڑھنے والوں کو، انہوں نے کون کون سے ملکوں کا سفر کیا ہے، پوری دنیا سے یہ آ گئے کلمے کی بنیاد پر، اور ایک مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں آ کر، مسجد حرام میں آ کر، عرفات کے میدان میں آ کر، منی کے میدان میں، پہاڑی کے دروں میں آ کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے ہیں، ہم کسی بھی رنگ کے ہیں، ہم کسی بھی زبان کے ہیں، ہم کسی بھی مسلک کے ہیں، ہم کسی بھی کیٹیگری کے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، کسی بھی برادری کے ہیں، لیکن اے اللہ ہم تو سب آپ کے سامنے ایک ہیں، اے اللہ ہم آپ کے سامنے سب ایک۔ ہم یہی بتانے کے لیے اپنے اپنے ملکوں سے چل کر، پوری دنیا سے چل کر عرفات کے میدان میں اتر گئے۔ وہاں تو مسجد ہی نہیں، مسجد ہے تو ایک فارمیلٹی کے لیے ہے، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ وہ مسجد سال میں ایک ہی دن تو کھلتی ہی ہے، 2 ہی وقت کی نماز سال میں ہوتی ہے، ظہر کی عصر کی، پھر تو اس میں تالا لگا دیا جاتا ہے، پھر سال بھر اس میں کوئی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ صرف ایک قانون کو جاری کرنے کے لیے کہ مسلمان 5 وقتہ جب پڑھ رہا ہے جماعت سے تو عرفات میں جماعت سے کیوں نہیں پڑھے گا، تو عرفات میں وہ مسجد کھولی جاتی ہے ظہر و عصر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ لیکن سارے حاجی تو اپنے اپنے خیموں میں ہوتے ہیں، ان کو حکم نہیں ہے کہ سب کے سب خامخواہ کے لیے چلے جاؤ اسی مسجد نمرہ میں جا کے نماز پڑھو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم تو اجتماعیت دیکھنا چاہتے تھے اور ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ایمان والا کسی بھی بھید بھاؤ کو برداشت نہیں کر سکتا ہے، یہ تو سب اجتماع میں آ گئے۔ مقصد یہی، مساجد کا مقصد ایمان والوں کا اجتماع ہے۔ اجتماع کا مطلب جسموں کو جوڑنا، دلوں کے ہم مالک نہیں ہیں،
ہمیں جسموں کو ایک جگہ اکٹھا کر دینے کا حکم ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر اپنے باڈی کو، اپنے جسموں کو اپنے گھروں سے لا کر مسجدوں میں اکٹھا کر دیں گے تو دلوں کا مالک اللہ ہمارے دلوں کو بھی جوڑ دے گا۔ اور اگر ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں ہیں کہ مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، وہ امام تو ٹھیک نہیں ہے، ہم اس کے پیچھے تو نہیں پڑھیں گے۔ اس مسجد میں جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، وہاں تو ہم کو اگلی صف میں جگہ نہیں ملتی ہے، وہاں تو رکشہ والے اگلی صف میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں نہیں پڑھیں گے، تو دل نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ ہر ایمان والا اجتماع میں ہو، ٹکڑے ٹکڑوں میں نہ ہو۔ اس کے لیے یہ مسجدیں بنی ہیں، یہی مسجدوں کا مقصد ہے۔ اور مسجدوں کا مقصد صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مسجدوں کو اسلام چاہتا ہے کہ سارے اسلامی معاملات کا مرکز و سینٹر بنایا جائے۔ مسجدوں کو اسلامی تمام امور کا مرکز بنایا جائے، یہاں پر دین کی تعلیم بھی ہو، یہاں اس مسلمانوں کے مسائل کا حل بھی ہو، اور یہاں تمام مسلمانوں کے معاملات مسجدوں میں حل کیے جائیں، تاکہ مسلمان مسجدوں سے ہر حال میں جڑا ہوا رہے۔ اور اگر اس کو ہم نے صرف 5 وقت کی نماز کے لیے خاص کر کے رکھ دیں گے تو پھر مسلمان کتنی دیر کے لیے آئے گا، اور کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب ہماری زندگی کے دینی امور کا مرکز مسجدوں کو بنا دیا جائے گا تو مسلمان ہر حال میں مسجد آئے گا۔ مسجدیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ جیسے زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری مسجدیں آسمان پر ایسے ہی چمکتی ہیں جیسے آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ ہم آسمان کے تاروں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے زمین کی مسجدوں کی چمک کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مسجدوں کا حکم ہے قرآن پاک میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ مسجدوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، اذن اللہ نے حکم دیا، اجازت دیا، ان ترفع، اس کو بلند کیا جائے۔ کسی گھر کے بارے میں اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا، نہ اجازت دیا کہ تم اپنے اپنے گھر کو 140 منزلہ بنا لو، لیکن مسجدوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدوں کے بارے میں، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے۔ آج ملکیں تباہ ہیں، یہ کلمہ پڑھنے والی قوم برباد ہو رہی ہے، اس لیے کہ اس کو تو فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا فلاں برج دوسرے ملک کے برج سے اونچا ہو گیا۔ برج، وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر برج بنایا نا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، تو اب زمین پر انسان بھی مکان کے بروج بنا رہا ہے، یہ برج خلیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت خوب دکھلاتے ہیں، خوب دکھلاتے ہیں۔ برج خلیفہ جس پر پورے ملک کو ناز ہے، ملک کے بادشاہوں کو ناز ہے کہ ہم نے اتنا کروڑ ڈالر خرچ کر کے اتنا اونچا برج بنایا ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اس کے برابر اونچا کوئی برج نہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو کل 3 بجے یا شاید کل یا پرسوں وہ ایسی زبردست دھول والی آندھی آئی کہ تھوڑے دیر کے لیے تو برج غائب، ساری دنیا نے دیکھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ دھول ہیں، دھول گرد۔ اللہ نے ہوا کو حکم دے دیا ذرا زور سے چلو، ذرا زور سے چلو، تیز ہو گئی، اور زمین پر وہ جو بالو اور ریت بکھرے ہوئے ہیں اڑنے لگے۔ اب وہ اتنا بالو اتنا ریت اڑا ہے کہ وہ برج تو چھپ گیا، لوگوں نے کہا کہ وہ کہاں ہے برج۔ یہ سب اللہ نے دکھلایا کہ ناز مت کرو،
فخر مت کرو اپنے برجوں پر، ہم اس کو ایک لمحے میں زمین بوس کر سکتے ہیں۔ اور تم بھی اپنے اپنے مکانات کے بارے میں یہ مت سوچو کہ اگر تمہارے مکانات اللہ کے گھر سے اونچے ہو گئے تو تم اونچے نہیں ہو سکتے ہو، اللہ جب چاہے گا تم کو نیچا کر دے گا۔ اللہ نے صرف اپنے گھروں کو اونچا کرنے کا حکم دیا ہے، تم کو اپنے گھروں کے اونچا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ تم اگر اپنے گھروں کو اونچا کر سکتے ہو تو اپنے قبر کو منور کرو، اس لیے کہ قبر ہی تمہارا آخری مقام ہے۔ اپنے قبر کی روشنی کا انتظام کر لو۔ یہ مکانات کو اونچا کرنا، اس کو سجانا، اس کو بنانا، اب مسجدوں کے اطراف میں بھی اتنے اونچے اونچے مکانات ہو گئے کہ اللہ کا گھر مسجد حرام بھی گم ہو گیا۔ پہلے تو مسجد حرام کتنے کتنے کلومیٹر دور سے دکھائی پڑتا تھا کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم لوگوں نے تو وہ کون سا پہاڑ جبل نور پر چڑھ کر غار حرا میں پہنچ کر وہاں سے مسجد حرام کو دیکھا تھا۔ اب تو مسجد حرام کے چاروں طرف پیسہ کمانے کے لیے ہوٹلوں کے واسطے، ہوٹلوں کے نام پر اتنے اونچے اونچے مکانات بن گئے کہ بیچارہ مسجد حرام بھی اپنے آپ کو چھپا ہوا محسوس کرتا۔ قوم یوں نہیں برباد ہو رہی، اس نے پرواہ ہی نہیں کیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کے بارے میں وہ نہیں سوچتے ہیں جو اللہ اپنے گھروں کے بارے میں ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ ہمیں حکم ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا۔ اور آخری بات یہ ہے، کوئی بھی مسجد وہ صرف اللہ کا گھر ہے، اور ہر کلمہ پڑھنے والا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ مسجدوں کے بارے میں یہی تصور کرے گا کہ وہ اللہ کا گھر ہے، نہیں دیکھے گا کہ وہ مسجد میرے محلے کی ہے یا دوسرے محلے کی ہے، وہ ان کی ہے کہ ان کی ہے، یہ یہاں کی ہے کہ وہاں کی ہے۔ وہ مسجد ہے تو اللہ کا گھر ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے گھر کی حفاظت ہے نا، اللہ کے گھر کی حفاظت۔ تیار ہو جائیے، یہ یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ضرورت پڑے گی، قربانیوں کی ضرورت پڑے گی، اور سب سے بڑا کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا۔ اب کیس مقدمہ سے کام چلنے والا نہیں ہے، یہ عدالتیں اب آگے نہیں بولنا چاہتا ہوں، قانون کا دائرہ بہت تنگ ہے، لیکن آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں نا، دنیا تو سمجھ رہی ہے نا کہ عدالتیں اب کیا کر رہی ہیں اور کیا کر سکتی ہیں۔ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ جن کی تعداد ہے نا، جو بھیڑ بکریوں کی طرح سے بڑھ گئے ہیں، ان بڑی ہوئی ٹہنیوں کو کاٹا نہیں گیا ہے تو جھاڑ جھنکاڑ کی طرح یہ بڑھ گئے ہیں۔ اب تو ان کے منہ سے جو نکلے گا وہی قانون ہے، اب تو جو وہ کہیں گے وہی ہوگا، وہ کسی کے سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سب مجبور ہیں۔ لیکن کلمہ پڑھنے والا کہیں مجبور نہیں ہوتا۔ کلمہ پڑھنے والوں کی ایک صفت ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ یہ صفت پیدا کر لیجیے اپنے اندر، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آؤ تو آؤ دیکھیں گے کیا ہوگا، جان جائے گی، ارے جان جائے گی تو ایسی تو ہزار جان جائے، اس لیے کہ پھر آخرت تو ہماری کامیاب ہے، اور ہم تو آخرت کے لیے جیتے ہیں، آخرت ہی کے لیے مریں گے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو آخرت کے لیے نماز پڑھتے ہیں، حج زکوٰۃ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر یہ جان ہے آخرت کے لیے لگ جائے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کچھ نہیں ہو سکتی۔ بس یہی آخری پیغام تھا، اس کو ذہن میں رکھیے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ کب ہم سے قربانی کی آواز آ جائے، اور ہمیں کرنا ہے، ہمیں اپنے مسجدوں کی حفاظت کرنا ہے۔ مسجدیں ہماری نہیں ہیں، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اور یہی مسجدیں ہماری نشانی بھی ہیں۔ خدا کی قسم ابھی بھی کبھی بھی جب ریل پر جاتا ہوں، جہاز پر بیٹھتا ہوں، کھڑکی سے تاکتا ہوں، کہیں مسجدوں کا مینارہ نظر آ جائے گا تو لگے گا کہ یہاں مسلمان ہیں۔ ریل پر بیٹھ کر یہاں سے وہاں تک سینکڑوں میل کا سفر کرتا ہوں تو کھڑکیوں سے جھانک کے تاک کے دیکھتا ہوں اس مسجد میں کوئی مینارہ
گنبد نظر آ جائے گا تو لگے گا، خوش ہو جاتا ہے دل کہ یہ ہاں مسلمان رہتے ہیں۔ یہ ہماری نشانی ہے۔ اگر ہماری مسجدوں کو مٹا دیا گیا ہماری نشانی مٹ جائے گی، جب ہماری نشانی مٹ جائے گی تو ہمیں مٹنے میں کتنا دیر لگے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی مسجدوں کو بچانا ہے، اس کے لیے ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔